السلام علیکم ویورز، میں ہوں راشد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا ہم بحیثیت انسان کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ضرور اس صورتحال سے گزرتے ہیں، اور پھر ہم ایک الجھن کا شکار بھی رہتے ہیں اس کے بعد۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی ناکامی کا، کسی دکھ کا، کسی پریشانی تکلیف کا ہمیں سامنا ہوتا، تو اس کے بعد جب یہ صورتحال گزر جاتی تو ہم ایک لمبے عرصے تک اپنے ذہن میں یہ چیز سوار رکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ ہو گیا۔ شاید ہم کچھ ایسا کرتے تو نہ ہوتا، شاید ہمارا کوئی دوست عزیز، کوئی رشتہ دار یا کوئی کلاس فیلو ہو گیا یا کوئی آفس کولیگ ہو گیا، شاید وہ ایسا نہ کرتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ایک لمبے عرصے تک سوچتے رہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا ہمارے ذہن پہ، ہمارے دماغ پہ ایک لمبے عرصے تک ایک اثر رہتا۔ لیکن میرے خیال سے ہم ایک چیز کو اپنی زندگی میں، اپنے اس صورتحال میں جو نہیں سوچتے یا نہیں کنسیڈر کرتے، بہت حد تک ہم نہیں سوچتے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور ہر چیز کا ایک مقرر وقت۔ اور اس کی اگر ہم مثال دیکھیں، میرے خیال سے جو ہمارے لیے قرآن میں دی گئی ہے، تو وہ زبردست مثال، زبردست میسج ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کا میرے خیال سے اس سے اچھا مقصد ویسے تو پورے قرآن کے ہماری زندگی کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اس میں ہدایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں جب اس واقعے کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں کافی حد تک نہیں، بلکہ میں یقین کرتا ہوں کہ بالکل ہمیں سکون آ جائے گا، ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ایسی چیزوں کو نہیں سوچنا کہ کیوں ہو گیا، بلکہ آگے کی طرف محنت کرنی ہے، اور اللہ کا جب نظام، اللہ کا جب وقت ہمارے لیے ٹھیک ہوگا تو ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ضرور ہوگا، لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کے والد ایک نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک خواب کے ذریعے بشارت دی گئی، وہ بھی نبی ہوں گے آنے والے وقت میں۔ باپ اپنے والد کے ساتھ جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا آنے والے وقت میں وقت کا نبی ہوگا۔ لیکن ایک خوشی کی اس خبر میں اللہ تعالیٰ کے نظام نے ایک غم کی چادر چڑھا دی، ایک غم کا ماحول اور ایک غم کا زمانہ ان کے درمیان آ گیا، اور ان کے بھائی اس چیز میں اعلیٰ کار بنے۔ انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے ایک مسافر قافلہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذریعہ بنایا جو ان کو بادشاہ کے محل تک لے گیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی تدبیر بتا دیتا کہ آپ کے بیٹے کو بادشاہ کے محل تک پہنچانا ہے، آپ اس کو کنویں میں پہنچا دیں، لیکن یہ اللہ کا نظام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، ان کی بینائی چلی گئی اپنے بیٹے کی جدائی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اٹل رہا۔ اس کے بعد وہ وہاں بادشاہ کے محل سے عورتوں کے فریب کا شکار ہوئے، اور اس کے ذریعے وہ قید خانے میں چلے گئے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 قیدی ساتھی ان کو نصیب کیے جن کو خواب دکھلائے، اور خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتلائی۔ جس کو سزا ہونی تھی وہ تو سزا ہو گئی، جو واپس گیا، جس نے بادشاہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا، وہ جا کے بھول گیا۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام تھا کہ ایک وقت تک اس کو بلائے رکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلانے کے لیے، اور جب بادشاہ کو خود خواب دکھلائی، اور پھر بادشاہ سوالی بن کے وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت کے جو ان پہ لگی تھی اس سے بری الذمہ ہو کے بادشاہی محل میں آ گئے، اور وہاں پہ آ کے ایک وزیر کے ذریعے وزیر بن گئے، ایک مملکت یا ایک شہر کے وہ بادشاہ بن گئے۔ اور پیچھے آپ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، لیکن ان کے علاقے میں کیا
اور اس قید کی وجہ سے ان کے بھائیوں کو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آنا پڑا مال کے لیے، اور شیخ خوردنوش کے لیے وہاں پہ آئے۔ تو وہاں سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، ان کے بھائی کو دوبارہ بلانے کا ایک سبب بنایا، اور پھر انہوں نے اپنا کرتا واپس بھیجا اپنے باپ کے لیے، ان کے ساتھ ایک گفتگو کی بھائیوں کو پہچان کے۔ تو کوسوں دور جب ان کے واپس وہ جا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں یہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب وہ 2-3 کلومیٹر کنویں میں تھے اس وقت خوشبو اللہ تعالیٰ نے نہیں آنے دی، جبکہ بچہ ایک معصوم بچہ کنویں میں ہو اور باپ نبی ہو، بیٹا بھی نبی ہو، تو تب خوشبو یا تب کسی تدبیر کا اللہ تعالیٰ نے انتظام نہیں کیا۔ لیکن جب وقت ہوا تو ایک کرتا، جو کہ خالی کرتا تھا، ایک کپڑا تھا، وہ کوسوں دور اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دی، ان کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ تو اس ساری چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وقت کو اپنے لیے ضروری سمجھنا ہے، کون سی چیز ہمیں کس وقت ملنی ہے، اور اللہ کا ایک نظام جو ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ ہم ہمیشہ یہ گلہ کرتے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، وہ ایسے ہے، لیکن میرے ساتھ کیوں ایسے ہو گیا، تو یہ ساری ہماری انرجی کو ضائع کرتا ہے، ہمارے دماغ میں ایک بوجھ بنا رہتا ہے۔ تو یہ میسج شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی طرح اس صورتحال کا شکار رہتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنی زندگی میں سکون لانا ہے تو ایسے واقعے قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مزید اور ایسے واقعات ان کی سیرت سے مل سکتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت سکون لا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔